نفس لوامہ ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ نفس لوامہ جو ہے یہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اس کو، کبھی گناہ کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ جب احساس ہوا تو پھر اس نے توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، بہرحال یہ کچھ نہ کچھ نیکی کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ کی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، گناہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کر رہا وہی گناہ ہے، شراب پی رہا وہی گناہ ہے۔ دیکھو، اپنے بھائی مسلمان سے گمان کرنا بھی، خیالات فاسدہ پیدا کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور ان کے عیبوں کو ٹٹولنا یہ بھی گناہ ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اللہم حافظنا۔ اور ان کی برائی کرنا، جو اس کے اندر عیب ہے اس کو کہتے پھرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں گناہوں سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرما رہے ہیں گناہ ایک ایسی چیز ہے، گناہ ایسی چیز ہے کہ اس میں سزا بھی نہ ہوتی، تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ دیکھو، یعنی اگر گناہ کرنے سے سزا تو ہے، مگر سمجھدار آدمی اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی مگر اللہ کی ناراضگی ہے تب بھی اس گناہ کو نہ کرتا، اور اب تو سزا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، تو زندگی میں بھائیو توبہ کر لو۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو تو اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کوئی میرے ساتھ احسان کر رہا ہے ہر طریقے سے، تو پھر اس کو ناراض کرنے کی ہمت ہوتی نہیں۔ اور اللہ کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب اس کے کرم سے ہے۔ تو بھائیو غور کرو۔ اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں سزا ہو جائے یا صرف آخرت میں۔ چنانچہ گناہ کرنے والے کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اب جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، یہ سزا ہی تو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس جب ارادہ کرتا ہوں نماز پڑھنے کا تو طبیعت چلتی ہی نہیں ادھر، بس پھر رک جاتا ہوں میں۔ یہ دیکھو تو اس شخص کو دنیا سے رغبت اور دنیا کی طرف خوب چل رہا ہے اور منجی کی طرف وحشت ہوتی ہے، تو یہ گناہ کا سختی آ گئی اس پر، اس لیے ہو ہے فرمایا کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرنا۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، دین کی پختگی ہوتی ہے، جب یہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ پختگی اور مضبوطی دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ استغفار پڑھ لو بیسے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ۔ سمجھو، یہ سبق بہت سمجھنے کا ہے، اس کو توجہ سے دل کے کانوں سے سنو گے جب سمجھ میں آئے گا یہ۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ایسی حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے گناہ ہوں، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے حقوق ہوں، یہ سزا تو سب گناہوں میں مشترک ہے۔ اگر ماں باپ کے حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کی سزا الگ ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کی سزا الگ ہے، اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو اس کی سزا الگ ہے۔ اور اپنے اور اقارب رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ سمجھ لو میرے بھائی،
اور بعض گناہوں میں خاص سزائیں بھی آتی ہیں. اس لیے ان سب باتوں کے متعلق حدیثیں لکھی جاتی ہے. اب سنو غور سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک مجلس میں آئے تو سامعین کو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہہ لینا چاہیے، عظمت کے ساتھ کہہ لینا چاہیے. اس کی ثواب بہت ہے اور اس میں فرحت ہوتی ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. بھائیو غور تو کرو. حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، کالا دھبا ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. جھوٹ بولا، چغلی کی، چوری کی، زنا کی، جھوٹی گواہی دی، رشوت لی، سود لیا، دوسرے کی عزت آبرو پر حملہ کیا، دوسرے کے خلاف گواہیاں دی، دوسرے مال کو ناحق ہڑپ کرنے کی کوشش کی. ان تمام برائیوں سے انسان کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے اور کالا بھی ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب دل کالا بھی ہو گیا اور سخت بھی ہو گیا تو اس کے دل میں نرمی اور لطافت اور پاکیزگی کیسے آئے گی؟ ایسے کیسے دھلیں گے اس کو؟ پھر فرمایا اگر توبہ استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اللہم معاف کرنا. دیکھو میرے بھائی، اگر توبہ استغفار کر لی تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. استغفار بولو، استغفار بولو. ارے بھائی غور سے بیٹھ. سستی نہیں، چست ہو کر بیٹھ. یہ سبق ویسے نہیں ہے. پھر اگر توبہ استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اللہ. اور اگر گناہ میں زیادتی کی پھر کرتا ہی رہا، وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے. سو یہ رنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. ہرگز ایسا نہیں جیسے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا رنگ بیٹھ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بھائیو غور کرو، قرآن سمجھو، احادیث نبی سمجھو. قصص واقعات سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. دین تو دین کے راستے سے آئے گا. قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھو، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ سب حدود شرع کی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہوں سے بچانا. ہر انسان کے لیے کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے کو کہیں سے بچانا؟ گناہ سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، چغلی سے بچانا، گالی دینے سے بچانا، دوسرے کی بدگمانی سے بچانا، دوسرے کا عیب ٹٹولنے سے بچانا، دوسرے کی غیبت کرنے سے بچانا، چوری کرنے سے بچانا، رشوت لینے سے بچانا، حرام کمائی سود لینے سے بچانا اور ٹھگا بازی سے بچانا. یہ سارے بڑا گناہ ہے. کوئی مال کے متعلق ہے، کوئی جان کے متعلق ہے، کوئی زبان کے متعلق ہے، کوئی آنکھ کے متعلق ہے. آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھنا. دیکھو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا، غیر محرم کو نہیں دیکھنا. اور جو خرابیاں ہیں ہر وقت انسان کے، شیطان ہر وقت ڈالنے کے فکر میں، گاجے باجوں میں نہ بیٹھو اور اپنے موبائلوں میں تصویریں نہ دیکھو. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ سب گناہ ہیں، یہ سب گناہ ہیں. دیکھو فرمایا اپنے کو گناہوں سے بچانا. سن لو میرے بھائیو، ہم کہتے ہیں جی حکومت ایسی ہو رہی ہے، حکومت ایسی ہو رہی ہے. حکومت کا کیا؟ وہ کہہ رہی ہے ہمیں تم داڑیاں کٹواؤ، اور داڑیاں کٹوانا گناہ کبیرہ ہے. وہ کہہ رہی تم نماز بھی نہ پڑھو، نماز کا چھوڑنے سے 2 کروڑ 88 لاکھ جہنم میں جلنے کا فیصلہ ہے. وہ کہہ رہے تم زکوٰۃ بھی نہ دو،
زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے جہنم کا توق ڈالا جائے گلے میں۔ وہ کہہ رہے کہ روزہ بھی نہ رکھو، روزہ نہ رکھنے سے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جائے گی اس کی طرف سے۔ وہ کہہ رہے زکوٰۃ اور حج نہ کرو تو بہت ساری نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہم کر رہے ہیں ایسا، تو بھائیوں غور کرو، کیونکہ گناہ، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ اس پر غور کرو، گناہ کرنے سے، سن لو کہاں دھیان ہے، کیا دھیان، ادھر دھیان کرو، کیا دھیان، نیچے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو۔ گناہ کرنے سے اللہ کا حکومت بھیج رہی غضب۔ غور کرو، اور یہ سو جو ذکر کیے گئے ہیں یہ سارے گناہ نہیں ہیں۔ مال تو جائز کما رہے ہیں مگر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں اور رسومات بیاہ کی کر رہے ہیں، اور بیاہوں میں لگ کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی ملائی کر رہے ہیں، کوئی پلائی کر رہے ہیں۔ یہ ساری رسومات ہیں، یہ ہماری ہیں، یہ شریعت نبی کی ہیں، یہ تو غیروں کی ہیں۔ سمجھ لو میرے بھائیو، تو طریقہ تو ہم نے دوسروں کو اپنا لیا اور ہم پڑے پھر رہے ہیں ایسے، تو ظاہر بات ہے جب گناہ کیا کرتا ہے انسان چھوٹا بڑا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ سمجھ لو میرے بھائیو، ابھی میں تو ہی تذکرہ کر دیتا اس کا، کیوں کر دیتا، اللہ کا ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، غور سے سنو، کیا موبائل اٹھا رکھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر خوب کرو، خوب کثرت سے کرو۔ اللہ کے، جس نے پیدا کیا، جس نے آنکھیں دی، جس کی آنکھیں نے، اس کو پوچھو آنکھوں کی کیا قیمت ہے، جس کو سنائی نہیں دیتا اس کو پوچھو کانوں کی کیا قیمت ہے، جس پہ بولا نہیں جاتا اس کو پوچھو زبان کی کیا قیمت ہے، جس کا دماغ خراب ہو گیا اسے پوچھو دماغ کی کیا قیمت ہے، اس کو، جس کا دل میں ہر وقت دھڑکن اور بے چینی رہتی اس کو پوچھو سکون کیا چیز ہے۔ بھائیوں غور کرو، ہر چیز اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی کوئی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا۔ غور کرو، یہ ہوا ہی ہے، اگر یہ تو چلو وقتی ہوا ہے، اگر ہوا روک دی جائے، حبس ہو جائے تو دنیا سڑ کر مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہوا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر آدمی انسان، یہ تو اپنی راحت اور آرام کے لیے ہے، اب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے زمانے میں تو کوئی بجلی وجلی نہیں تھی، چھپروں میں ہی رہتے تھے، نہ اتنے وہ تھے، بس چھپر میں رہ پڑے، درختوں کے نیچے لیٹ گئے دوپہر میں اور اپنا کام کرتے تھے سارا۔ اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں آتا تھا ان پہ، ایسے میں شریف میں۔ تو بھائیوں غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ تو راحت کی چیزیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گلاس پانی ٹھنڈا جو پلا رہے ہیں ہمیں، اس کے متعلق سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا، اسے پی کر تم نے کیا کیا۔ سمجھ لو، اب ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں اور پانی سمجھ رہے کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور اس کا جواب کیا، پی کے کیا کیا، گاڑیاں گپے اڑائے، سینما ہی دیکھے، ٹیلی ویژن ہی دیکھے، اور تو کوئی بھگا کے لے گیا اور بس اپنا یوں کرتا رہا گپے سپ پہ، ماں کو بھی نافرمانی کر رہا، باپ کی بھی کر رہا، بیوی کو بھی چھید پیٹ رہا، بچوں کو بھی غیر تربیت کر رہا، یہ شیطانیت۔ تو توبہ توبہ توبہ، استغفار پڑھ لو، استغفار پڑھ لو۔ دیکھو، اپنے گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اب غور کرو، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں ہم پر، یہ دیکھو حدیث کے مطابق ہم نہیں کہتے کیوں آ رہی، سمجھ لو نوجوانوں، بس دیکھ لیا کہ مجھے یوں ہے۔ جس قوم کو اپنے نبی کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، جس قوم کو اپنی نبی کے شعار کا پتہ نہیں ہے، بتائیے وہ کیا قوم ہے۔ شادیوں میں دیکھو، مرنے میں دیکھو، ملنے میں دیکھو، مسجدوں میں دیکھو، وہی حال ہے بس۔ اللہ سے توبہ کرو میرے بھائی، دیکھو، سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو، بات سمجھ میں آ رہی؟
ماشاء اللہ، آ جاؤ یہاں آ جاؤ، میں انتظار کیا آپ کا، تھوڑی سی بات میں پوری کر دوں پھر آپ کا بیان ہوگا. کرسی لے بیٹھو، یہاں آ جاؤ میرے پاس. نہیں آ جاؤ. ایک حدیث پڑھ کے میں پورا کر رہا ہوں اپنی بات. حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، دیوبند کے استاد ہیں، مدرسہ دارالعلوم کے. آئی سمجھ شریف میں؟ تو انشاءاللہ ان کا تھوڑا بیان ہوگا، آپ متوجہ ہو کے بیٹھیں. یہ حدیث میں پوری کر دوں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، کہ میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیماری اور اس بیماری کی دوا نہ بتا لو. تو مرض کی تشخیص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس دوا کی تجویز بھی فرما رہے ہیں. دیکھا؟ تو جو مرض انہوں نے تجویز کیا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں، اور جو دوا اس کی نفع بخش ہے وہ ہے نہیں. تو مرض کی دوا کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ لو، سمجھ جگادے والے سمجھ لو، سمجھ لو بیٹا، سمجھ لو، سمجھ لو. فرمایا تمہاری بیماری اور اس بیماری کی دوا نہ بتلا دوں. سن لو، سن لو، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. سن لو، سن لو، اپنی امت کو فرما رہے ہیں، سن لو. کیا سن لو؟ تمہاری بیماری گناہ ہے، تمہاری بیماری گناہ ہے. یہ جو تم نے فیشن کر لیا داڑھی کٹوانے کا، چھوٹی رکھنے کا، یہ گناہ نہیں ہے؟ اور گناہ سے کرنے سے اللہ کا غضب نہیں ہوتا. سمجھ لو میرے بھائیو. اپنے چہروں کو سنت طریقے پر بنا کے رکھو، اپنے لباس کو جمعے کے دن اچھا لباس صاف ستھرا پہن کر مسجدوں میں جاؤ، خوشبو لگاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جمعے کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلتی تھی، انگیٹھیاں، بعض روایت میں انگیٹھیاں جلتی تھی خوشبو کی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خوشبو چھڑکتے تھے. آئی سمجھ شریف میں؟ اب غیال فرمائیے. تو کیا ہے ہماری بیماریاں کیا ہیں بھائی؟ کیوں سے بولو؟ گناہ. اور گناہ کہاں لگ رہے؟ ہمارے پاس تو ہے نہیں ہیں، کہیں دکان پہ ملیں گے؟ اب تو دکانوں پہ بھی ڈاڑیاں منڈ رہی ہو، گناہ نہیں. عورتوں کو جانچ رہے گناہ نہیں. ٹیلی ویژن دیکھ رہے گناہ نہیں. اللہ تک استغفار پڑھو، استغفار. دیکھو دیکھو استغفر اللہ. جھوٹ بول رہے گناہ نہیں. بیچنے میں ہیرا پھیری کر رہے گناہ نہیں. سن لو، سن لو، سن لو، سمجھ لو. دوسرے بھائی کی برائی، میں تو مذاق میں کہہ دیا تھا. کیوں کہہ دیا تھا مذاق میں؟ جب اس کی اہانت ہو رہی ہے، اپنے بھائی کی برائی ہو رہی ہے، تو مذاق میں کہو یا کسی میں کہو تو گناہ ہی ہے. گناہ تو گناہ ہی ہے. دیکھو تمہاری بیماری گناہ ہے، تمہاری بیماری، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے چغلی کر رہا ہے، چاہے غیبت کر رہا ہے، چاہے اپنے بھائی سے بزدلی کر رہا ہے، چاہے سود لے رہا ہے، چاہے رشوت لے رہا ہے، چاہے حرام کمائی کما رہا ہے، کہ وہ غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، یا سینما دیکھ رہا ہے، یا یوں بازاروں میں ادھر ادھر کی نمازیں چھوڑ رہا ہے اور اپنے بھائی کو ستا رہا ہے. سارے گناہ ہیں اور یہ اکثر پائے جا رہے نہیں. سمجھ رہی ہوں؟ پائے جا رہے نہیں، برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. دیکھو دیکھو دیکھو. اور تمہاری دوا استغفار ہے. بیماری کیا ہے؟ گناہ. بیماری کیا ہے اور دوا کیا ہے؟ تو ہم کیا پڑھیں گے اب؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. اور بہتر یہ طریقہ پڑھنے کا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیا پڑھو؟ سبحان اللہ پڑھ لو نا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ پڑھ لو. یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تو بہت اونچا مرتبہ ہے، میزان عمل میں بھاری ہو جائیں گے. زبان پہ ہلکے ہیں،
اور اللہ کے یہاں بڑے محبوب اور مقبول بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اور میزان عمل میں یہ دو لفظ کتنے ہو جائیں گے؟ بھاری ہو جائیں گے اس کے پڑھنے والے کا عمل۔ بھائیوں غور کرو، ان مدارس سے، ان مجلسوں سے محبت رکھو اور اپنے غفلت نکالو۔ اب میں اپنی بات یہیں پوری کر رہا ہوں۔ تو گناہ کیا ہے ہمارے؟ مرض کیا ہے ہمارا؟ گناہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا ہے ہمارے؟ مرض۔ اب مرض کے علاج کے لیے گناہ کے علاج کہیں جاتے ہی نہیں۔ یہ چنڈی گڑھ پڑھا، وہاں پڑھا، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور دین کی بات پوچھنے کے لیے 100 روپے کا تیل نہیں خرچ کر سکتے۔ زور پڑتا ہے نا کچھ، وہاں تو خرچ ہو رہا۔ سمجھ شریف میں آئی نہیں بات؟ تو بھائیوں اتنی غفلت جب ہمارے میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہم معافی ذنوب۔ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ احمد میں اس کو روایت کیا ہے۔ سمجھ شریف میں آئی بات؟ تو بھائی ہمیں یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ سبقاً ہے میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی۔ اب حضرت مولانا دارالعلوم کے عربی استاد ہیں، ماشاءاللہ بڑے خلیق ہیں، بڑے محبت رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کی محبت میں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ اصل میں تو افتتاح اس چھپر کا انہی سے ہوگا آج۔ میں تو انتظار کر کے بات شروع کر دی تھی۔ کرسی لے ہو گئی۔